أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے. تب حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو. تو اس سے پہلے دو قانون ذکر کیے گئے تھے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کے مددگار ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف لے آتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ جو متلاشی ہوتے ہیں حق کے اور اللہ کی طرف انابت کرنے والے ہوتے ہیں، حق و صداقت اور اطمینان کے متلاشی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کی دستگیری فرماتے ہیں اور ان کے اطمینان کا سامان مہیا فرماتے ہیں. ایک اصول تو یہ تھا. دوسرا تھا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ کافروں کے دوست شیطان ہوتے ہیں. تو یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف ان کو لے جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہوتے ہیں جب حق سنتے ہیں اور پھر ضد کرتے ہیں، تو ضدی اور عنادی آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، بلکہ وہ شیاطین کے کیا ہے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور شیاطین کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور وہ ضد عناد کی بنا پر جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کی توفیق ہے وہ سلب ہو جاتی ہے. تو ان دو جملوں سے یہ اصول سابقاً کیا ہے نکل رہے تھے. تو انہی اصولوں پر آگے تین قصے جو ہیں وہ متفرع کیے جا رہے ہیں. تو یہ پہلا قصہ ہے جی جو دوسرے اصول پر متفرع ہے، یعنی ضدی کو ہدایت نہیں ملتی، وہ شیطان کے جکڑ میں جکڑے جاتے ہیں، شیطان ہی ان کو جکڑ لیتے ہیں. تو یہ قصہ جو ذکر فرمایا جا رہا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کو، یعنی اس کو نہیں معلوم کیا جی کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، کس میں؟ فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں. آگے جھگڑا کرنے کی وجہ ذکر فرمائی ان آتاہ اللہ الملک. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہاں اصل میں لام مقدر ہے جی، ان آتا یعنی لأن آتاہ اللہ ملک، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا کی تھی. تو مقصد یہ تھا کہ اللہ نے تو اس کو نعمت دی تھی اور اس کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا، اللہ کے دین پر چلتا، اللہ کے احکام کو مانتا، لیکن بجائے شکر کرنے کے اس نے کفر کیا اور وہ سلطنت کے کیا ہے وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر بیٹھا. تو مطلب جو چاہیے تھا وہ نہ کیا، الٹا کھاتا کیا. تو یہ کون شخص ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین لکھتے ہیں اکثر کا قول یہی ہے کہ اس سے مراد نمرود ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا جی. تو وہ بادشاہی کی وجہ سے نخوت اور غرور میں آ گیا اور کیا اپنے آپ کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے جی، تو اللہ کی توحید کا درس دیتے تھے، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے خود سوال کر دیا، اے ابراہیم وہ خدا کون سا ہے، کیسا خدا ہے جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں جی، کوئی اس کی وصف بیان کرو جی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے دو صفتیں بیان فرما دی
کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو یہ صفتیں اتنی واضح تھیں جی کہ جی روزمرہ کا مشاہدہ ہے جی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جی یہ مشاہدہ روزانہ کراتے ہیں، کئی لوگ مرتے ہیں، کئی دنیا میں نئے آتے ہیں، نئے پیدا ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے تو زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ دو صفتیں بیان کی، لیکن وہ کوڑ مغز تھا، یا تو اس نے سمجھا نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین لکھتے نہیں سمجھا تو ہے، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ میرا کام کسی کو زندہ کرنا اور موت دینا نہیں ہے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اس نے کہا یہ تو ظاہری اسباب سے بھی زندگی موت ہوتی ہے، تو اس نے کیا ہے مقابلے میں جواب دے دیا، کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا پھر جی کہ جو مجرم تھا جس پر کیا قتل کرنا لازم تھا قانوناً، اس کی حکومت میں جو قانون تھا، تو اس کو تو معاف کر دیا، چھوڑ دیا کہ دیکھو یہ مرنے کے قریب تھا، ایک موت کا مستحق تھا، تو بجائے موت دینے کے اس کو میں نے رہا کر دیا، چلو اس کو زندگی مل گئی تو میں نے اس کو گویا زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ بے قصور کو پکڑ کر اس کو موت دے دی کہ دیکھو انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو اس نے یا تو موت و حیات کا مفہوم ہی نہیں سمجھا جی، کہ اس کو یہ سمجھا جی اس کا کجرو تھا، گندا تھا جی، بے وقوف تھا، یہ معنی سمجھا ہے۔ لیکن راج یہی ہے کہ نہیں، اصل میں دل سے وہ جان رہا تھا کہ یہ موت و حیات نہیں ہے، حقیقتاً موت و حیات یہی ہے کہ کسی مردہ کے اندر روح ڈال دینا، جان ڈال دینا، اس سے زندگی آتی ہے، اور کسی کا روح نکال لینا جی اس سے موت ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ عمل تو وہ بھی جانتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، لیکن ما ضد اور مکابرہ اور عناد کی وجہ سے اس نے یہ طرز عمل اختیار کیا اور کہنے لگا انا احیی و امیت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ضدی ہے، ڈھٹائی میں یہ دلیل نہیں مان رہا ہے، تو انہوں نے ایسی دلیل پیش کر دی کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، اس لیے آگے دوسری دلیل پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے آتے ہیں تو مغرب سے لے آ۔ اب ظاہر بات ہے یہ بات اس سے کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں تھا، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر کیا مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا، اس کا کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا۔ تو جب لاجواب ہو گیا جی، تو اب ظاہر بات ہے چاہیے یہ تھا کہ وہ مان لیتا، ماننا چاہیے تھا، کیونکہ انسان جب دلیل سننے کے بعد دلیل کا کوئی جواب نہ دے پائے تو اس کے سامنے حق تو واضح ہو گیا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہستی ہے یہ کہ سارا نظام وہی چلا رہی ہے، موت و حیات اسی کے قبضے میں ہے، نظام شمسی وہی چلا رہے ہیں، سورج کو مغرب سے مشرق سے مغرب کی طرف وہی لا رہے ہیں، تو اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن چونکہ وہ ضدی تھا جی، تو اس بنا پر ضدی کو ہدایت نہیں ملتی، جیسے ابھی اوپر اصول میں نے ذکر کیا کہ جو ضد اور عناد کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے اس کے مسدود کر دیے جاتے ہیں، اور ہدایت کی توفیق جو ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو بے انصاف ہیں، مراد یہ کہ دلیل سننے کے باوجود کیا ہے وہ انصاف اور رائے حق کو نہیں لیتے، ضد اور عناد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتے، تو چنانچہ اس کو ہدایت نہ ملی۔ اس سے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ شبہ ہوتا ہے اس پر کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ شمس کو مشرق سے لاتے ہیں تو تم مغرب سے لے آؤ، تو وہ کہہ سکتا تھا، آگے شبہ کر سکتا تھا کہ اگر خدا موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کہہ سکتا تھا کہ اگر خدا موجود ہے جیسے تمہارا دعویٰ ہے تو پھر اسی خدا سے کہو نا کہ وہ مغرب سے نکالے، تو یہ جواب دے تو سکتا تھا، خاموش کیوں ہو گیا جی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب اس نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی بلا اختیار، یعنی قہری طور پر، کہ خدا تو ضرور ہے، دل میں تو یہ بات اس کی آ گئی تھی کہ خدا واقعی موجود ہے، اور یہ مشرق سے نکالنا اسی کا فعل ہے، مغرب سے بھی وہ نکال سکتا ہے جی، کہ جو اللہ تعالیٰ مشرق سے نکال رہے ہیں وہ مغرب سے بھی نکال لیں گے، اور یہ بھی اس کے دل میں آ گیا تھا کہ یہ شخص یعنی ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، دل میں آ گیا تھا۔ تو اگر میں نے کہہ دیا کہ تیرے خدا مغرب سے لے آئیں، تو ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مغرب سے سورج الٹ آ جائے، واپس آ جائے،
تو ظاہر بات ہے اگر مغرب سے سورج طلوع کر لے گا تو پھر تو ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا پورے عالم میں، اور مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر باقی خلقت جو ہے وہ ان کی ہو جائے گی، میری پھر کوئی نہیں سنے گا، اور میرا یہ سارا قصہ جو ہے دھرم برہم ہو جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے جو ہے خاموشی اختیار کی اور اسی میں اپنی خیر سمجھی کہ میں اور کوئی مطالبہ نہ کروں، اور اگر میں ایسا مطالبہ کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دے دیا اور مغرب سے سورج آ گیا تو پھر سب لوگ اسی کے ساتھ ہو جائیں گے، اور میری پھر سلطنت بھی ختم ہو جائے گی اور میرا سارا کچھ کھاتا ہی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے کہا خاموشی بہتر ہے، تو خاموشی رہ گیا اور حیران رہ گیا، کوئی جواب نہ دے پایا۔ تو بہرحال اس نے جان تو لیا تھا لیکن مانا نہیں ہے، ضدی تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو ہدایت بھی نہیں ملی۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے، باقی دو واقعہ آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کے معانی کو صحیح دل میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔